السلام میں حق کا تعارف کروا رہا ہے، حق کی علامت بیان کر رہا ہے، حق اپنی نشانی کے ساتھ رہتا ہے، حق اپنی علامتوں کے ساتھ جیتا ہے، حق کو یہ کہنا نہیں پڑتا کہ میں حق ہوں، بلکہ حق خود بتاتا ہے کہ وہ حق ہے۔ اس کی عادات بتائیں گی، اس کی صفات بتائیں گے، اس کے آثار بتائیں گے کہ حق آ گیا۔ اور جب حق اپنے جلوے کو، اپنی تجلی کو، اپنے ظہور کو اور اپنے روب کو ظاہر کرتا ہے تو وہ اکیلے کو لاکھوں پر غالب ہوتا ہے۔ وہ کسی پھٹے بوریے پر بھی بیٹھا، اس کی عبا میں بھی بے بند ہوں، اس کی جوتیوں میں بھی بند لگے ہوئے ہوں، وہ بظاہر ایک لاغر سے سواری پر سوار ہو، مگر وہ اپنی جگہ مکمل لشکر ہوتا ہے۔ اس حق نے اپنا تعارف کچھ اس انداز سے کروایا کہ لو اجتمع العرب علی قتالی، حق پھر اپنی شان ایسے بیان کرتا ہے کہ اگر سارا عرب مجھے مارنے کے لیے جمع ہو جائے، لما ولیت تو پشت دکھا کر نہیں جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم اس سائے کریمہ میں اس وجود حق کا تعارف کروا رہا ہے۔ نشانی یہ ہے کہ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو آسمانوں اور زمینوں میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب تباہ ہو جاتا۔ مگر زمین رکی ہوئی ہے، آسمان ٹھہرا ہوا ہے، یہ پوری کائنات تمام تر آب و تاب کے ساتھ سانس لے رہی ہے، تو ماننا پڑے گا کہ قاعدے کے مطابق حق نے کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کی۔ عزیزو، لولا الحجہ، اگر حجت خدا نہ ہو، لساخت الارض الاہلہا، تو اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو کھا جائے۔ یہ انتخاب وہ لوگ نہیں کر سکتے کہ جو کسی کے دل کے حال سے آشنا ہو۔ کیوں ہم امام کا انتخاب، ہم اپنے لیے اپنا رہنما کیوں نہیں چن سکتے؟ ہم اپنا ہادی خود سے کیوں نہیں منتخب کر سکتے؟ ہمیں حق کیوں نہیں ہے کہ ہم اپنا الہ خود طے کر لیں کہ ہمارا اللہ کون ہے؟ ہمیں حق کیوں نہیں ہے کہ ہم ہادی مطلق اللہ کو منتخب کر لیں؟ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے۔ بات ہو چکی، میں اپنے روز آنے والے دوستوں کے وقت کو اس مضمون پہ دوبارہ مکررن نہیں روکنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی کا انتخاب بھی ہمارا کام نہیں ہے، ہم نبیوں اور رسولوں کو منتخب نہیں کر سکتے، نبیوں کو منتخب نہیں کر سکتے، رسولوں کا انتخاب ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ رسول کے اس مفہوم انتخاب کے بعد ہم نبی کے جانشین کا انتخاب بھی خود نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ اختیار مجید میں ایک آدھ دو دفعہ نہیں، بلکہ اللہ کا قاعدہ قانون یہی ہے، اس نے بار بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حتیٰ اگر ظاہری طور پر بادشاہ اور حاکم، جبکہ وہ معصوم، حضرت طالوت معصوم تھے، حضرت طالوت نبی تھے، رسول تھے، یہ طے ہے کہ وہ رسول نہیں تھے، وہ نبی نہیں تھے، وہ معصوم نہیں تھے، مگر ایک نبی کی طرف سے ان کی نبوت میں ایک حاکم کا انتخاب ہو رہا تھا، تو نبی کی جانب سے ایک حاکم کے انتخاب کا بھی اللہ نے اس نبی کو انتخاب کرنے کا حق نہیں دیا تھا۔ اللہ نے کہا تھا کہ تم کہہ دو کہ میری جانب سے یہ تمہارا حق ہے، جبکہ وہ نہ نبی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ جہاں جہاں قال نبیہم، جب ان کے نبی
نبی نے ان سے کہا کہ قد جعل اللہ لکم طالوت ملکا، تمہارے لیے اللہ نے طالوت کو ملک قرار دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نحن احق بالملک، ہم تو اس سے زیادہ بہتر حاکم ہو سکتے ہیں۔ تو جواب یہ نہیں آیا کہ تم بہتر ہو سکتے ہو یا نہیں ہو سکتے، جواب یہ ہے کہ ان اللہ قد اصطفیٰ لکم، اللہ نے ان اللہ اصطفاہ لکم، اللہ نے اسے تمہارے لیے منتخب کر لیا ہے، اور جسے تمہارے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے اللہ کے نزدیک زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ علم میں بھی تم سے زیادہ ہے اور جسمانی توانائی میں بھی تم سے زیادہ ہے۔ تو معیار اللہ کے نزدیک اگر کبھی کسی کے انتخاب کا بنے گا تو کم سے کم یہ دو چیزیں بنیں گی، ایک تو عالم ہونا چاہیے اور ایک جسمانی طور پر مضبوط ہونا چاہیے۔ جو علمی طور پر اپنے زمانے میں سب سے بڑا وجود ہو وہ حق رکھتا ہے کہ وہ لوگوں پر حکمرانی کرے، خاص طور پر جب نبی کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے کوئی بنایا جا رہا ہے، عزیزان گرامی، اور یا جسمانی طور پر وہ مضبوط ہو۔ تو کل تک ہماری یہ بات بہت ہی روشن تھی، آپ محترم سننے والوں نے توجہ سے اس بات کو، اس مفہوم کو بہت تفصیل سے سنا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، اس کو ذرا بہتر کیجئے بھائی، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا فقط ماتا میتتن جاہلیہ، وہ گویا زمانہ جاہلیت میں مر گیا۔ زمانہ جاہلیت کیا ہے؟ اعلان نبوت سے پہلے۔ زمانہ جاہلیت کیا ہے؟ اعلان توحید سے پہلے۔ زمانہ جاہلیت کیا ہے؟ دعوت ذو العشیرہ سے پہلے۔ یعنی جس زمانے میں لوگوں میں یہ الجھن تھی کہ ہماری طرف اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کون نبی، رسول یا امام بنا کر بھیجا گیا ہے، دین ابراہیمی کا دور ہے، وہ بھی خاندانی طور پہ کچھ ہستیاں ہیں جو دین ابراہیمی پہ عمل کر رہے ہیں، عموم جو ہے، عوام جو ہے وہ جاہلیت کی زندگی گزار رہی ہے۔ جیسے حضرت جعفر طیار نے حبشہ نجاشی کے دربار میں جب خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو فرمایا تھا کہ ہم کیسے رہ رہے تھے، اسلام کا تعارف جب انہوں نے کروایا، جب نجاشی نے ان سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، یہ جو آپ کے رسول نے پیغام آپ تک پہنچایا، یہ آخر اس کا تعارف کیا، یہ ہے کیا، اسلام ہے کیا؟ تو حضرت جعفر طیار نے فرمایا کہ اسلام ایک شفا بخش دوا کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ وسلم۔ فرمایا کہ ہم ذرا سی بات پر، معمولی سی بات پر صدیوں سال ہائے سال ایک دوسرے کا خون بہاتے رہتے تھے۔ ہمارے یہاں بیٹیوں کو ذلیل، خواتین کو حقیر جانا جاتا تھا، ہمارے یہاں پڑوسیوں کے لیے کوئی حقوق نہیں تھے، ہم ایک دوسرے کے لیے موت بن کر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، کوئی تہذیب، کوئی اقدار، کوئی اخلاقیات ہمارے یہاں حاکم نہیں تھے، ہم بظاہر انسان کہلاتے تھے مگر ہمارے یہاں جانوروں سے زیادہ بے ہنگمی تھی اور حیوانیت کا دورہ تھا۔ ایسے میں ایک وجود سامنے آتا ہے اور اس نے آ کر کہا میں اللہ رسول ہوں اور اللہ نے تمہارے لیے مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے تمہارے لیے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے۔ پھر اس پر قرآن کی آیات نازل ہونے لگیں اور پھر اس نے ان آیات کو پڑھ کر ہمیں آدمی اور گوشت کے لوٹڑے سے انسان بنا ڈالا۔ تو وہ جو زمانے جاہلیت جو ابھی، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ، ایک اور بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اس سے بلند صلوات۔ آپ اور بھی بلند پڑھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، مکمل تقریباً شرکت
بھرپور ہے. اس سے اور بلند صلوات. تو وہ جو امام جس کی معرفت کے بغیر گویا مرنے والا، وہ جاہلیت کی موت مر رہا ہے، گویا زمانہ جاہلیت کی موت مر رہا ہے. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتتن جاہلیہ. میرا محترم، میرا متوجہ مجمع، آپ کو ایک جملہ عطیہ کرنے جا رہا ہوں. من ماتا ولم یعرف ہے. معرفت کے لیے ظہور ضروری نہیں ہے. جو آواز آتی ہے نا کہ صاحب معرفت پھر کیسے حاصل کرو گے جب وہ ہے ہی نہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہے، تمہاری ملاقاتیں نہیں ہو رہی. معرفت کی بات ہو رہی ہے، زیارت کی بات نہیں ہو رہی. کتنے ہی لوگ تھے جنہیں زیارت ہوتی تھی مگر معرفت نہیں تھی، اور کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں زیارت نہیں ہوتی مگر معرفت ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں زیارت نہ ہو تو اس کی ہمیں معرفت حاصل ہو جائے. ہم اپنے امام، ابھی پچھلے محرم کے بعد اور اس محرم کے درمیان عالمی سطح پر ایک شخصیت کی رحلت ہوئی، اور اس کے بعد بعض لوگوں نے ہمارے درمیان ہی شک و شبہات کو ڈالنا شروع کیا کہ امام تو حاضر ہوتا ہے، امام کو تو حاضر ہونا چاہیے. امام کا حاضر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دو جملوں میں اپنے محترم مجمع کو متوجہ کرنا چاہوں گا، خاص طور پر جوانوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا. ہمارا امام حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے. حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے. اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ سب مجھ پہ ظاہر نہیں ہے. تھوڑی گردن ہلانا بات جا رہی ہو تو. اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ سب ایک دوسرے پہ ظاہر نہیں ہے. جو حاضر ہو ضروری نہیں ہے وہ ظاہر بھی ہو. ہمارا امام حاضر ہے، ظاہر جب ہوگا جب ہم پہچاننے لگ جائیں گے. میں زیادہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا. ممبر عمومی ہے، سب کو جوڑنے کا کام اس ممبر کا کام ہے. لیکن صرف اتنا کہتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ مکتب چلانا اور ہے، کمپنی چلانا اور ہے. یہ مکتب ہے جسے مکتب اہل بیت کہا جاتا ہے. صلوات عطیہ کریں محمد و آل محمد. ابھی اعلان کر دیجئے کہ 10 لاکھ فیملیز کو ہر مہینے مثلا 20,000 روپے مہینہ ملے گا 10 لاکھ فیملیز کو. یہ 10 لاکھ فیملیاں جان مال قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گی 10,000 روپے 20,000 روپے دینے والے. کمپنی اور ہے بھائی، تنخواہیں اور ہیں. صلوات پڑھے ذرا محمد والے. اللہ کرے میری بات کہی ہو، اس سے غلط صلوات پڑھے. اگر کوئی اس انداز سے سوچ رہا ہے صاحب العصر کے لیے اور اس انداز سے سوچ رہا ہے کسی اور شخصیت کے لیے، تو وہ کیا منہ دکھائے گا مولا کائنات کو؟ کیا مولا کائنات کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا؟ جی کہا شام کے حاکم سے بات کر چکا ہوں میں، اس کی تکرار نہ ہو. ایک جگہ کر چکا ہوں کہ جتنے لوگ تمہاری اطاعت کرتے ہیں، کہا کہ یہ سب میری اطاعت کرتے ہیں. کہا کیسے طے ہوگا کہ تمہاری اطاعت کرتے ہیں؟ حکم نامہ جاری کر دیا کہ آج کے بعد، معاف کیجیے گا مجھے یہ تاریخ کا عجیب صفحہ ہے، آج کے بعد کدو ایک سبزی ہے، کدو کو قبلہ رخ لٹا کر اللہ اکبر کہہ کے چھری سے ذبح کر کے کھایا جائے گا. جب تک کہ کدو کو جانوروں کی طرح ذبح کر کے نہیں کھاؤ گے اس کا کھانا حرام ہے. سارے مملکت نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور جب سب جگہ ایسا ہونے لگا تو کہنے لگا دیکھو میری کتنی اطاعت ہوتی ہے. اور یہ خبر جب میرے مولا علی تک پہنچی
تو حضرت نے فرمایا جیسے کدو تم پہلے کھاتے تھے ایسے ہی کھاؤ، مگر ہوشیار رہو کہیں شیطان تمہاری عقل کو ذبح نہ کر دے۔ بھائی صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اختیارات کے ساتھ جینے کا حق دینا اور ہے، عقل اور عقلائی انداز سے جینے کا حق دینا اور ہے، با اختیار معاشرے کو لے کے چلنا اور ہے۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ گویا جاہلیت کی موت مرا۔ عجیب حسین خوبصورت روایت آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ زاریات کی 54ویں آیت کی تفسیر پوچھی گئی میرے مولا امام حسین علیہ السلام سے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ سن رہا ہے میرا محترم مجمع؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن، اور نہیں خلق کیا میں نے جنوں کو، والانس انسانوں کو، الا لیعبدون مگر اس لیے خلق کیا کہ وہ عبادت کریں۔ یہ کتنی مشہور حدیث آیت ہے، کتنی مشہور آیت ہے سورہ ذاریات کی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس آیت کی تفسیر پوچھی امام حسین کے اصحاب نے۔ روایت کہتی ہے کہ خرج الحسین علی اصحابہ، حضرت نے فرمایا کہ میں سب کو جمع کرو، میں کچھ خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ جب سب جمع ہوئے تو حضرت نے خطاب فرمایا کہ ما خلق اللہ خلقا الا لیعرفوہ، اللہ نے کسی بھی مخلوق کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تفسیر فرما رہے ہیں ما خلقت خلقا، ما خلق اللہ خلقا الا لیعرفوہ۔ وَإِذَا عَبَدُوا استغنوا عن عبادت غیر اللہ، اور جب وہ اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے تو غیر خدا کی عبادت سے مستغنی ہو جائیں گے۔ قام رجل فقال بأبي أنت وأمي یا ابن رسول اللہ، ان اصحاب میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور آواز دے کر کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہے فرزند رسول۔ فبما معرفت اللہ، معرفت اللہ کیسے ہوگی، اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ تو حضرت نے فرمایا معرفت ہو، اب وہ جو مضمون ہمارا مضمون ہے اس کے اوپر استدلال کے طور پر میں یہ روایت لے کر آیا امام حسین کی۔ فرماتے ہیں معرفت ہو اہلا، معرفت اہل کل زمان امامہ ہو، ہر شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے تو گویا اللہ کی معرفت حاصل ہے۔ الذی تجب طاعتہ، اب یہاں اپنے زمانے کے ہر شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے تو گویا اس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی۔ امام کو پہچاننے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے امام علی علیہ السلام، دوسرے امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام، اسے معرفت کہتے ہیں۔
12 اماموں کے نام یاد کر لیے، کیا یہی کافی ہے؟ یہ معرفت نہیں ہے۔ الذی تجب طاعتہ، امام کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر اس امام کی اطاعت کو واجب سمجھے۔ صلوات پڑھ رہا محمد و آل محمد۔ بھائی متوجہ ہے نا میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ؟ یعنی امام کی معرفت کا مطلب ہے اطاعت امام کو اپنے اوپر واجب قرار دینا۔ یعنی اگر میں لفظوں کو یوں بدل کے کہہ دوں کہ اگر کوئی امام کو نہیں جانتا تو کوئی اللہ کو نہیں جانتا، اور جو اللہ کو نہیں جانتا تو وہ مسلمان کہاں کہلائے گا؟ اور بھائی بات ہے بہت روشن، بات ہے بہت روشن۔ اس فرش اعضا کے میزبان بھی اثنا عشری ہیں، یہاں تلاوت کرنے والا بھی اثنا عشری ہے، یہاں مرثیہ پڑھنے والا بھی اثنا عشری ہے، یہاں کا خطیب بھی اثنا عشری ہے، یہاں زیارت جو ابھی پڑھیں گے وہ بھی اثنا عشری ہے، اس کے میزبان اثنا عشری ہے، لہذا ہم اپنا موقف دینے کا حق رکھتے ہیں۔ معقول بات نہ ہو، معقول بات نہ ہو تو رد کرنے کا آپ کو حق ہے، مگر یہ چڑنا، یہ بلبلانا، صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ کہ صاحب یہ انکار کر دیا، یہ توہین کر دی، وہ یہ کر دیا۔ ہم اپنا موقف دے رہے ہیں بھائی، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم اپنی تعلیمات کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو معقول لگے، اچھی لگے لے لیجئے گا، نہ لگے تو جواب دے دیجئے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان دھمکیوں سے ہم غدیر پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، یہی تو جہاد ہے بھائی۔ اگر غدیر کو نہ بلایا گیا ہوتا تو کربلا نہ ہوتی۔ اتنا بڑا نقصان اس غدیر کے بلانے کی وجہ سے ہوا ہے، اتنا بڑا خون دیا ہے اس غدیر کو دہرانے کے لیے، اس ولایت علی کو دہرانے کے لیے، اس امامت مولا علی کو دہرانے کے لیے، اس مفہوم امامت کو سمجھانے کے لیے۔ مجھے پہلا مصرع یاد نہیں ہے، شاید دوستوں کو یاد ہو، حسین کہنے کی جرت نہیں تو مر جاؤ۔ امام یاد کریں ایسے کام کر جاؤ، حسین کہنے کی جرت نہیں تو مر جاؤ۔ ہمت کریں، معقول انداز سے، کوئی کسی کو چٹکی بھرنا۔ بلند صلوات۔ جی معرفت امام کی گویا اللہ کی معرفت کا ایک مقدمہ ہے۔ اللہ کی معرفت کا عنوان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ایک جنگ تھی، گھمسان کی جنگ، وہ بوہے کا عالم، سروں پہ سر گر رہے، تنوں سے تن جدا ہو رہے، سروں سے تن جدا ہو رہے، تنوں سے سر جدا ہو رہے، چیخ چلانے کی آوازیں، علامان الحفیظ کی صدائیں۔ میرے مولا نے تلوار نکالی بھی ہے اور علی بن ابی طالب کی تلوار ایک وقت میں کئی سر گرا رہی ہے۔ ایک مرتبہ مولا کے سامنے ایک شخص آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا امیر المومنین مجھے اللہ سمجھائیں۔ اللہ نے تلوار رکھ دی، اس پہ خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا۔ توجہ چاہوں گا آپ سے۔ تو ایک محترم صحابی کی آواز آئی، اس صحابی کو آواز دے کر کہ یہ کوئی وقت ہے؟ جنگ ایسی گھمسان کی ہے تم علی سے سوال کر رہے ہو کہ اللہ سمجھائیں؟ میرے مولا نے اسے دیکھ کر جو ٹوک رہے تھے انہیں دیکھ کے فرمایا اسے بولنے دو، یہ ہماری جنگ توحید کے مسئلے پر ہی ہے، اگر انہوں نے اللہ کو سمجھ لیا ہوتا تو مجھ سے لڑنے نہ آتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اللہ کو حق انتخاب کیوں ہے؟ توجہ ہے؟ اللہ کو حق انتخاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ارشاد فرماتا ہے رب کا، بھائی بس کریں نا، بھائی حسن بھائی بس کریں، بس کریں. میں تماشا روک رہا ہوں اور بات جا رہی ہے کیوں بات آگے بڑھے. آپ نے کبھی غور فرمایا کہ امام کو، حجت خدا کو انتخاب کرنے کا عوام کو کیوں حق نہیں ہے؟ قرآن نے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ وَيَخْتَارُ، اللہ ہی خلق کرتا ہے اور اللہ ہی منتخب کرتا ہے. اچھا اللہ کیوں منتخب کرتا ہے؟ اس لیے کہ رب کا یعلم ما تکن صدورہم، اللہ جانتا ہے کہ دلوں میں کیا گزر رہا ہے. بھائی اللہ دلوں کے راز جانتا ہے نا، تو اسی کو حق ہے کہ وہ انتخاب کرے جو دلوں کے راز جانتا ہو. اب جو دلوں کے راز نہیں جانتا اسے انتخاب کا حق بھی نہیں ہے. اب سوال میرا یہ ہے، آپ محترم سننے والوں سے ایک لمحہ فکریہ ہے جو اس بحث میں اور اس بیان کے اندر ایک منزل پر میں لے کر آیا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس امام کی معرفت گویا اس کی اطاعت کے وجوب کے مترادف ہے، یعنی امام کی معرفت کا مطلب ہی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی اطاعت واجب ہے. ایسا ہی ہے، یعنی میں نے اب تک یہی بات کی آپ سے، یعنی امام کی اطاعت واجب ہونا گویا اس کی معرفت ہے. امام کی معرفت کا مطلب پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک کے نام یاد کر لینا نہیں ہے، بلکہ امام کی معرفت کا مطلب یہ ہے، توجہ، امام کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت واجب ہو. اب دیکھیے جس کی اطاعت واجب ہے، جس کی اطاعت واجب ہے اس کے لیے یہ کتنا روشن پیغام ہے کہ وہ مطاع مطلق ہے. یعنی جو وہ کرے گا، جو وہ کہے گا اسے ماننا لازم ہے. جو وہ بول دے اس پر عمل کرنا واجب ہے، جس سے وہ روکے اس سے روکنا واجب ہے. یعنی جس کی زندگی کے مطابق میری اور آپ کی زندگی گزرے تو گویا میں نے اپنے زمانے کے امام کی نبوت کو سمجھ لیا اور گویا میں نے اللہ کی، کیا اب اسی امام کا حق نہیں ہے کہ وہ قسیم النار والجنہ کہتا ہے؟ کیا وہ اسی امام کا حق نہیں ہے؟ یعنی اب اگر میں یوں کہہ دوں کہ وہ کسی کو اشارے کر کر کے کہے یا جنت سے اشارے کر کے کہے کہ یہ تیرا ہے اور دوزخ سے کہے یہ تیرا ہے، یہ زیادہ آسان کام ہے یا یہ زیادہ مشکل کام ہے کہ اس کی اطاعت کے ذریعے سے جنت نہیں بنے، اس کی اطاعت کے نہ کرنے پر لوگ دوزخ کی طرف چلے جائیں؟ مجھے امام شافعی کے وہ 4 مثال یاد آ رہے ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں علی حبہ جنہ. اب آپ دیکھیے 2 مثال میں انہوں نے جیم نون تے کو دفعہ استعمال کیا ہے اور تینوں مرتبہ علیحدہ مطلب میں استعمال کیا. علی حبہ الجنہ، علی حبہ جنہ، علی وہ ہے جس کی محبت دوزخ کی ڈھال ہے. علی حبہ جنہ، جس کی محبت، امام شافعی ہے بھائی،
چار بڑے ہمارے بھائیوں کے بڑے ناموں میں ایک نام امام شافعی فرماتے ہیں علی وہ ہے کہ جس کی محبت چننا یعنی ڈھال سپر ہے ڈھال ہے اس تک دوزخ کی آگ نہیں پہنچے گی جس کے دل کا مالک علی ہو علی الحب چننا قسیم النار والجنہ بھئی یہ مصرے کے اس دوسرے حصے کی خاطر میں آپ کو دو شعر سنا رہا ہوں دو مصرے سنا رہا ہوں پہلے مصرے کے اندر فرماتے ہیں علی الحب چننا قسیم النار والجنہ امام شافعی نے فرمایا ہے کہ جنت و دوزخ کا بانٹنے والا ہے ان کی اطاعت کرو گے تو جنت ان سے بغاوت کرو گے تو دوزخ میرے مولا امام علی علیہ السلام سلام کیا ہے کچھ بھی 4-5 منٹ ضائع ہو گئے اگر میں 5 منٹ زیادہ بولوں تو برداشت کیجیے گا امام الرشید برابر میں بیٹھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے آواز دے کر کہا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی قسیم النار والجنہ میرے مولا رضا نے فرمایا ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے یہ فرمان مصطفیٰ ہے یا علی انت قسیم النار والجنہ یا علی تم جنت و دوزخ کے قسیم کرنے والے ہو تو امام الرشید کی آواز آئی سوال تو کسی اور نے کیا تھا مگر امام الرشید کی برابر سے آواز آئی ہے فرزند رسول یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی حضرت حدیث سناتا ہوں جو اس حدیث کو سمجھائے گی جیسے قرآن کی ایک آیت نبی کی ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے یہ حدیث جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں تو یہ حدیث تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ سرکار نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر یا علی تم سے محبت کا ایمان ہے تم سے محبت کرنا ایمان ہے علی سے محبت کرے گا مومن ہے جنت میں جائے گا جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے دوزخ میں جائے گا توجہ کر لی فرماتے ہیں علی حب چنا قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ امام شافعی فرمایا ہے جنہ جنہ و جنہ یہ شعری ذوق بھی ہے نا جنہ یعنی ڈھال جنہ یعنی جنت علی وہ ہے جو انسانوں اور جنوں کا امام ہے جو انسانوں اور جنوں کا امام ہو جو قسیم النار والجنہ ہو وہ ہے کہ جس کی اطاعت واجب ہے پتہ ہو گیا علی کی بیٹیاں یہ سارا گھرانہ محمد ہے اور یہ سارا گھرانہ علی ہے مولا علی کے بیٹے بھی اور مولا علی کی بیٹیاں بھی علی ایک بیٹی تو ایسی علی ہے جو اپنے بابا کی زینت ہے ہمارا ہو رہا ہے 5 محرم کی مجلس ہے نبی روزانہ نماز فجر کے بعد در زہرا پر اہل بیت کو سلام کرنے آتے ہیں السلام علیکم اہل بیت النبوہ اور کوئی نہ کوئی دروازہ کھولتا ہے اور نبی کا استعمال کرتا ہے آج کیا ہوا دروازہ کھلا تو زینب کھڑی تھی بیوی کی عمر اس وقت 3 سال
پریشانی کا بوسہ دیا، فرمایا بیٹا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ کیا نانا ہے نا؟ کہا ہے جا کے نانا کا استقبال کرو، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، میں نانا اماں سے تعبیر پوچھ رہی تھی تو اماں نے فرمایا نانا آنے والے ہیں، نانا تعبیر بتائیں گے۔ نبی سامنے بیٹھ گئے، زینب میری لال بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے؟ فرمایا نانا میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک صحرا ہے، ایک بیابان ہے، اس میں تنہا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے ایسے بڑا نواز سے رونے کا۔ نانا ایک صحرا ہے، میں اس میں تنہا ہوں، تیز آندھی چلتی ہے، اتنی تیز آندھی ہے کہ میرے پیر زمین سے اکھڑنے لگتے ہیں، مجھے ایک درخت نظر آتا ہے، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر کچھ دیر کے بعد آندھی کے جھونکے سے وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ اجرکم اللہ۔ نانا پھر مجھے دوسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ پھر مجھے تیسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، تیز آندھی چلتی ہے، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ جاتا ہے۔ نانا دور دور تک کوئی سہارا، نانا خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں زحمت نہ دیتی، تیز آندھی چل رہی تھی، میرے سر سے چادر نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا۔ زینب ایک بیابان ہوگا جسے کربلا کہتے ہیں، وہاں تمہارے سر سے چادر اتر جائے گی۔ رونے والوں میں آپ سے پوچھ لوں جس زینب کے عباس جیسا بھائی ہو، اللہ آپ کو شام لے جائے، اللہ شام کے حالات میں بھی بہتری عطا فرمائے، جو وہاں عزاداری میں مسائل ہیں اللہ ان عزاداروں کی غیب سے مدد فرمائے، مسلمانوں کو ہوش عطا فرمائے، سمجھداری عطا فرمائے۔ چلیے کچھ دیر کے لیے شام میں اپنے ذہنوں کو لے چلیے، وہاں 2 بیویوں کے مزار ہیں نا، ایک جناب زینب کا مزار ہے اور ایک 4 سالہ بچی کا مزار ہے، جو امام حسین کے سینے پہ سوتی تھی تو اسے نیند آتی۔ دونوں بیویوں کو سلام کرنے جائیں گے نا انشاءاللہ، جب جناب زینب کو سلام کرنے جائیں نا تو زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا۔ زیارت نامے کے پہلے صفحوں پہ لکھا ہوا ہے سلام ہو اس بیوی پر جسے 11 محرم کو بے گجاوا اونٹ پر بٹھایا جانے لگا، تو اس نے نہر کی طرف رخ کر کے آواز دی عباس تم نے مجھے مدینے میں سوال کیا۔ اب زینب ہے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کہ جسے کوئی کربلا میں سوال کروانے والا نہیں۔ بڑا جگر ہے اس بیوی کا، اس بیوی کے لقبوں میں ایک لقب ہے مصیبتوں کا کعبہ، جس کے گرد مصیبتیں طواف کر رہی ہو نا اسے کہتے ہیں زینب کبریٰ۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اس بیوی کے پاس تو بہت کمائی ہے، سارے بچے اس بیوی کے بچے ہیں، یہ بچے اسی نے پالا ہے۔ عباس کے لیے بھی تو یہی سہارا اور یہی مربیہ ہے، یہی ماں بن کے رہی ہے نا۔ لیکن عزیزانو میرا دل کہہ رہا ہے کچھ دیر میرے ساتھ آ جائیے، 2 بچوں کا ماتم ہے، ایک کو عون کہتے ہیں، ایک کو محمد۔ دونوں شہزادوں کو میری بیوی نے تیار کر کے روانہ کیا، جاؤ جا کے ماموں پہ جان قربان کر دو۔ اور عون و محمد جب میدان کربلا میں اترے ہیں تو دونوں نے اس انداز سے اپنا جہاد کیا ہے۔ جب بھیجا تھا نا جناب زینب نے تو روانہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھے کہ نواسے علی کے ہیں۔ وہ لوگ بولے کہ یہ کون آئے ہیں، انہیں پتہ چلنا چاہیے تمہاری تلوار سے کہ تم علی کے نواسے ہو۔ جہاد کرتے کرتے دونوں بچوں کی خبر آئی کہ دونوں بچے لڑتے لڑتے نہر فرات کے کنارے چلے گئے، تو بے چینی سے بے ہوئی پر آ گئی اور جناب فضہ سے کہا فضہ عباس کو بلا لاؤ۔ جناب عباس آ کے کھڑے ہوئے، آقا زادی آپ نے مجھے یاد کیا عباس، بس اتنا جا کے ان بچوں کو آواز دے دو کہ اے عون و محمد تم لڑتے لڑتے جہاں چاہو جاؤ مگر یاد رہے سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، میرا بھائی حسین پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ، آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی عزیزانو۔
دونوں شہدوں نے اپنا جہاد کیا اور آخر زخموں کی تاب نہ لا کے گھوڑوں سے گرنا شروع ہوئے. امام حسین نے دونوں بچوں کے جنازے اٹھائے اور لائے ہیں گنج شہیدہ کی طرف. ساری بیویوں نے استقبال کیا مگر ان بچوں کی ماں نظر نہیں آئی. معلوم ہوا خیمے کی پشت پر میری بیوی سجدے کی حالت میں ہے اور تسبیح پڑھ رہی ہے, شکرن شکرا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. اللہ الظالمین, یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما.